اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کام کیا، اور یہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت اہم دن تھے، اور ان 10 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور کرتے رہے۔ کبھی وہ سورج کو طلوع اور غروب ہوتے ہوئے دیکھتے، اور کہیں راتوں کو ستاروں پر غور کرتے، اور اسی طرح وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو آبزرو کرتے رہے۔ اور ان 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے دماغ کو ٹرین کر رہے، اور پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر مصر جانے کا فیصلہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اور اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے، اور ویسے بھی اس مصری کو مارے ہوئے ان کو اب 10 سال ہو چکے تھے، اسی لیے انہیں واپس جانے میں کوئی خطرہ بھی نظر نہیں آیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر مصر کی طرف نکل گئے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی بدلنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے جس کا نام تھا کوہ طور، اور وہاں دور کہیں انہیں ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی، اور موسیٰ علیہ السلام جسم کو گرم کرنے کے لیے اس آگ کو لینے گئے، اور جیسے ہی وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک خوبصورت آواز سنائی دی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا رب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، تو پھر سے ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کانپتے ہوئے جواب دیا کہ یہ میرا عصا ہے۔ تو اسی آواز کی طرف سے ایک حکم آیا کہ اس لاٹھی کو پھینک دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور فوراً لاٹھی سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھاگنے کے لیے مڑے، لیکن دوبارہ اس آواز نے کہا کہ تم ڈرو نہیں اور اس کو پکڑو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور سانپ دوبارہ لاٹھی میں بدل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی چادر کے اندر ڈال لو۔ تو پھر جیسے ہی انہوں نے اس ہاتھ کو واپس سے باہر نکالا تو اس ہاتھ میں کمال کی چمک تھی۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ 2 بڑی نشانیاں ہیں، اور تم فرعون اور اس کے گروہ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بدترین لوگ ہیں اور حد سے گزر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت کا یقین دلایا اور ان کے دل کو سکون دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں اکٹھے فرعون کے محل میں گئے اور اسے اپنا پیغام پہنچایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی دین کی دعوت دی۔ تو فرعون نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی پاگل ہے جس نے میرے جیسے انسان کے سامنے ایسی بات کی۔ تو فرعون نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو فرعون نے کہا کہ میں ان کو کیوں بھیجوں، یہ تو میرے غلام ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی حراست میں لے لیا، اور اس نے دنیا کے بہترین جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے اپنے جادوگروں کے درمیان ایک مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، اور اس عظیم مقابلے کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی بےتاب تھا۔ اور اس کے شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہجوم میں کھڑے ہوئے تو ایک خاموشی چھا گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ اگر تم نے اللہ پر، اس کے معجزات کو جادو کہہ کر اور فرعون کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ جھوٹ بولا، کیونکہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے بات کی تھی اور جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ پیسے اور عہدوں کے نشے میں دھت تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ اب تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ تو انہوں نے اپنی جادو والی چیزیں زمین پر پھینک دی، اور ان کی لاٹھیوں نے سانپ کی شکل اختیار کر لی، اور لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے زور سے تالیاں بجائی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اور یہ زور سے ہلنے لگا اور ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور یہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو گئے، اور فرعون اور اس کے ساتھی خاموشی سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے ان کے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھانے کے لیے جھکے، اور وہ سانپ پھر سے لاٹھی بن گیا، اور جتنا ہجوم بیٹھا تھا وہ سارے آپ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ایسا تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر جادوگروں نے سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اور فرعون غصے میں تھا، اور اس نے ایک الزام لگایا کہ موسیٰ اور جادوگر آپس میں ملے ہوئے، اور اس نے موسیٰ اور جادوگروں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام واپس چلے گئے، اور فرعون اپنے محل میں واپس چلا گیا، اور فرعون ان دونوں معجزوں کا سامنا کرتے ہوئے حیران ہو گیا، اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔
اور پھر اس کہانی کا سب سے مین پارٹ آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے ایک سمندر کے پاس پہنچ گئے اور آگے راستہ ختم ہو چکا تھا۔ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور پیچھے سے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تب کہا کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد ایک کمال کا معجزہ ظاہر ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ سمندر میں ایک راستہ بن گیا اور سمندر بیچ میں سے الگ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے جیسے ہی اس سمندر کو کراس کر لیا اور ان کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس سمندر کو کراس کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس سمندر کو، اور اس سمندر نے فرعون اور اس کی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح فرمایا ہے کہ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے کہ بعد والوں کے لیے تو ایک نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں، اور اللہ نے ایسا ہی کیا۔ اور 1898 میں ریڈ سی میں فرعون کی لاش کو ڈسکور کیا گیا، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ فرعون کی لاش بالکل صحیح سلامت تھی، اور یہ لاش اسی سمندر میں پائی گئی تھی جس سمندر میں فرعون کو ڈبویا گیا تھا، اور آج یہ لاش کائرو کے ایک میوزیم میں پڑی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک نشانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔